اس سلسلہ اتفاق کے اعتبار سے الوداعی تحفہ اب میں آواز کر رہا ہوں. پہلی بات اس بندے 3 باتیں کہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم بلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا پتہ چلنا ہے، ہر جان آپ کو موت کا پتہ چلنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہمارے اوپر لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا. میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں 3 پڑھنے والا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کو پتہ چلتا ہے. انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اور یاد مستثنا نہیں رہے. وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ کیا کی علیہ موت نے فرمایا عیسیٰ کی موت آئے تو دوبارہ عالم کے ذکر نکلیں گے، پھر اس کے بعد موت پڑے گی، اس کی نماز بنانا پڑے گا، انہیں دفن کیا جائے گا، وہ پہلے شادی بھی کریں گے اور آگے باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کو پتہ چلنا ہے. عیسیٰ بھی بالآخر اسے مستثنا نہیں رہے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ انتقال ہونا آپ کا بھی ہونا، انکا میت وانہم میتون. یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جاندار کی موت کو مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے تنگدستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پردہ پڑا، بہت پردہ پڑا. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان وکانوا یعملون، یہ تو آخرت کی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے آج کے دن. اس سے بھی تفصیل سے آل عمران میں آیا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جاندار کو موت کو مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کو دھوکہ کس مانے گا؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تو راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا آج سے سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لی، اپنا ٹھکانا بنا لی، تو دھوکہ دیا اس نے. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک لمحہ بہت بڑی دن کی شاید. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بات. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا، موت کا انتظار شروع ہو گیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں. جتنی صلاحیت اللہ نے کی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بہترین طریقے پر استعمال کر چکا ہوں. نبے واپسی برسرے رہا ہے عزیز و اللہ ہے. یہ میرا موقع رہا ہے 60 برس. اس کے بعد اللہ نے مزید فضل دی ہے. یہ نافلۃ لک کے نتیجے میں ہے، اس نے اللہ کا عطیہ خصوصی نفل ہے. ہمیشہ کہتا ہوں مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سننا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ تھا، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے. حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابوبکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی. ہاں حضرت عثمان 82 برس کے. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ اللہ نے بھی.
ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس میں، لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں اصل میں ہمارے حساب سے 61 کرتا ہے، تو 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے قمری سال جو ہے شمسی سال ہے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کام میں لگا ہے، خاص طور پر بس کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان ہے، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو احسان ہوا ہے۔ وہ میرا 1998 کا دورہ تھا کراچی میں، 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر حالت میں چل نہیں سکتا تھا۔ کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے لیے ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ اس طرز کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں گونج ہوئی، جو گونج ہوئی اللہ تک وہ حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں میرے کسی کا دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے جو درس دیتا آ رہا تھا 85 سے دورہ قرآن تک کا یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ قرآن میں مجھے خصوصی انشراح حاصل۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہوتا ہے، اس کا آواز ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ ہوتا ہے۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں، اپنا اپنا حصے کا کام کرتے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے وہ اپنا کام کرے چلا جائے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بولائیں گے۔ مبارک ہے وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ زبان کے اللہ کا فضل ہے، قرآن کی بولی بولی اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو اسے انگریزی میں آپ آبجیکٹو خالص معرفی طور پر قرآن کو قرآن سے سمجھایا، یا پھر سیرت کے رسول سے سیکھی، لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کرا۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات میں ہے وہ قرآن مجید کی عزت ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کی ہے۔ وہ احادیث کا نام لیتے ہیں، احادیث نہیں ہے، سیرت بھی تو احادیث سے نہیں تھی، لیکن میں خاص طور پر سنت کی حدیث کی بجائے سیرت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی دو سورسز، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ دوسری بات میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے، اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی۔ غالب نے کہا تھا مجمہل ہو گئے قواعد غالب کا مناسب میں اعتدال تھا۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے ٹوپ کے لگتا، ذوق پیلی پڑ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب ایسا بنوائی یہ نسل تمنا کاٹ، اب یہ تمنائیں جو ہیں پورے کاٹے والا گئی جوانی منگوں والا پڑ گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پوری بنانا ہے۔ اب بڑھاپے کے لیے ایسا بنتا ہے، بڑا پیارا شعر، ذوق پیلی پڑ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائی یہ نسل تمنا کاٹ۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے، انہوں نے فارسی میں شعر سنایا، بڑا پیارا شعر، جب جوانی گفتم، یہ شعر شعر اگر جو پیر ہوا تھا جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بڑا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے کیا ہوتا ہے، شعر شعر گرچہ پیر بہت کیوں نہ پیری رسیدہ، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا گریدم، تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر گرچہ شعر ہوا تھا، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قواعد غالب میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کرتا ہوں، کئی سال سے محسوس کرتا ہوں۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کو کمی نہیں، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے
پچھلے 5-6 سال کے واقعات کو یاد رہتے ہیں، اشخاص سے ملا ہوں تو دیکھ کے پہچان دیتا ہوں، کئی بار ملاقات کے نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری میموری ہے میری گئی، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ این تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے اس سلسلے کا نام موڑنے کے لیے سوچنا بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ بھائی اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں بولنا سکھا نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد بہت زیادہ ہے۔ میرے اس آپریشن سے کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریر یہاں میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں پورا مانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کے بنا پر ایک مولانا عبدالکریم پاریک صاحب تھے ناگپور کے انڈیا میں، مولانا علی انڈیا کے خلفاء سے انہوں نے تفصیل لکھی ہے قرآن کو، ایک مطلب اور آئے تھے، اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات ہے، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے کہہ لے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا ڈالو تو کیا بات کر رہے ہیں۔ عبدالکریم پاریک صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز آنا، القرآن القصر سب کچھ بہت کر دیا۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاتے ہیں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے علاج، بلڈ پریشر کا مریض ہو اور کوئی 25%، شوگر کا مریض ہو کوئی 5%، ایک خاص مرض جو اس پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آتا ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے میں نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں سوتا ہے، یہ بائی پولر پرابلم ہے، یہ ویو ہے۔ اچھا یہ ہے ہر انسان، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے، بھائی وہ سے بات یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہے، زیادہ حساس ہے، ان کے لیے یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نہیں چاہیے، زیادہ اونچائی زیادہ نہیں چاہیے، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندان مرض ہے، والد صاحب کا تھا، وہ تھا بڑے بھائی سارا صاحب ہوا، میری بڑی ہمشیرہ ہے۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے اور ہوا ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے، 52 سے 65 تک پورا انتقال ہوا۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ، میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب حساب وہ پیش جو کیفیت کی بدلی تھی، جس قلب کی حالت میں وہ چند گھنٹے پورے تھے، میں الفاظ کو بیان نہیں کر سکتا، آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا، معلوم کچھ ملے گا۔ میں نے 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمر آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چوہدری صاحب کو، میرے والد صاحب کی بات کرے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گئے، ان کا نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کیا بنا ہے کتاب سے، تو ان کی یہ بات جو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا۔ 70 برس میں جو ہوا اس کا ایکسائٹنگ کار